يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آیت نمبر 21 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ کل کے بیان میں اگر آپ کو یاد ہو تو تقوی کی تعریف ہوئی تھی کہ تقوی کس کو کہتی ہیں۔ مختصر یہ کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ جنگل میں بیٹھ کر ایک تسبیح پکڑ کر آپ ذکر کرنا شروع کر دیں اور آپ کو نہ تو اپنے والدین کے کوئی حقوق یاد ہوں، نہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے آپ کی بیوی اور بچوں کی جو ذمہ داریاں سونپی ہیں ان کے کوئی حقوق کا احساس ہو۔ بیوی بچوں کو ان کے ماں باپ کے گھر میں بھیج دینا، جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میرے گھر میں نہیں رہنا تم نے، شادی کر کے تو لے آیا ہوں تمہیں لیکن میں تمہارے خرچے پورے نہیں کر سکتا، بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتا، اپنے بھائیوں سے جا کر پیسے لے لو، اپنے ماں باپ سے جا کر پیسے لے لو، اور اس طرح کے اپنے ذہن میں گمان کر لینا کہ یہ شاید تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ نہیں، اس کی کل تفصیل بیان ہوئی تھی کہ یہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گی، یہ چیز آپ کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دے گی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تو نافرمان ہیں۔ جو خدا نے آپ کے ذمے چیزیں لگائیں آپ اس کو تو پورا کرنے کے آپ کے دل میں کوئی تمنا یا کوشش ہی نہیں ہے کہ ہم وہ چیزیں جو ان سے پوری کریں۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی انسان اعمال کے اندر جس مقام پر بھی پہنچ جائے وہ کبھی بھی اپنے اعمال کے اوپر گھمنڈ نہ کرے یا اپنے اعمال کے اوپر تکبر اور غرور نہ کرے جن سے، کیونکہ میں نے آپ کو کل ایک حدیث سنائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا۔ تو ایک شخص جو پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی آپ کا عمل جو ان سے وہ نجات نہیں دے گا؟ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، لیکن تم نیک اعمال کی کوشش کرتے رہو، نیک اعمال کی کوشش کرتے رہو، بس یہ چیز ہے۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ کے اوپر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے۔ یہ تمام آپ یا میں یا یہ مختلف چیزیں نہیں، بلکہ یہ تمام جہان اس کی ملک ہے، یہ تمام جہان اللہ کی ملک ہے، اور دنیا اور آخرت اس کی سلطنت ہے۔
تو وہ اپنی سلطنت میں جو چاہے کرے، وہ اپنی سلطنت میں جو چاہے کرے۔ آپ کا ایک گھر ہے، وہ گھر آپ کی ملک ہے، آپ اس کا یہ والا کمرہ گرا کر یہ والا کمرہ بنا دیں، وہ والا کمرہ ہٹا کر فلانی جگہ یہ کمرہ بنا دیں، کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ مالک ہیں، آپ کی گاڑی ہے، آپ پچھلا ٹائر آگے لگا دیں اگلا ٹائر پیچھے، کوئی آپ کو کہے گا کہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ آپ نے یہ ٹائر آگے پیچھے کیوں کر دیے؟ کہے گا نہیں۔ تو تمام جہان اس کی ملک ہے، اور دنیا اور آخرت اس کی سلطنت ہے، اور وہ اپنی سلطنت میں جو چاہے کرے، وہ مالک ہے، جیسے مرضی کرے۔ اگر وہ نیک لوگوں کو اور صالحین کو عذاب دے اور جنت میں داخل اور جہنم میں داخل کر دے، نیک لوگوں کو صالحین کو عذاب دے اور جہنم میں داخل کر دے، تو کیا خدا نہ خواستہ یہ ناانصافی ہے؟ یہ عین عدل ہے۔ کیوں؟ وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، وہ نیک لوگوں کو عذاب دے، صالحین کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، یہ اس کا عین عدل ہوگا۔ اور اگر وہ ان پر کرم فرمائے، ان کو نعمتوں سے نوازے، جنت میں داخل کر دے نیک لوگوں کو صالحین کو، تو یہ اس کا فضل ہوگا، یہ اس کا فضل ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے نیک لوگوں کو صالحین کو جہنم میں ڈال دیا تو یہ اس کا عدل نہیں ہے؟ نہیں، یہ عین عدل ہے، عین عدل۔ اس کی سلطنت ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ وہ نیکوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، جہنمیوں کو پکڑ کے جنت میں ڈال دے، وہ مالک ہے، وہ جیسی مرضی کرے۔ یہ عدل ہے کہ نیک لوگوں کو، صالحین کو بھی اگر وہ جہنم میں یا دوزخ میں ڈال دے تو یہ اس کا عین عدل ہے جو ان سے۔ اور اگر ان پر کرم فرمائے، ان کو نعمتوں سے نوازے یا جنت میں داخل کر دے تو یہ اس کا فضل ہے۔ اور اگر وہ کافروں کو بھی جنت میں داخل کر دے تو وہ مالک ہے، کر دے، مالک ہے نا، کر دے، لیکن اس نے ایسا کہا نہیں ہے، اور جو اس نے کہا نہیں ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ جو وہ کہہ دیتا ہے اس کے خدا اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اچھا، مومنین کو بخش دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا، یہ اس کا فضل ہے، اور کافروں کو عذاب دے گا اور ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، یہ اس کا عدل ہے۔ اور اللہ کی خبر کا جھوٹا ہونا یا غلط ہونا محال ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ نیک لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا، یہ اس کا فضل ہے۔ گناہگاروں کو، کافروں کو وہ جہنم میں داخل کرے گا، یہ اس کا عدل ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ بھی کرتا تو تب بھی وہ عین عدل ہے، کیونکہ وہ اپنی سلطنت کا مالک ہے اور جو مرضی کرے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا نہیں، اور جو وہ کہتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، نیک لوگوں کو جنت میں اور گناہگاروں کو جہنم میں۔ اچھا، اب اس خیال میں بھی نہیں رہنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کا وعدہ کر لیا تو وہ بہرحال جنتی ہیں، مومن لوگ جنتی ہیں، اللہ نے وعدہ کر لیا۔
اس لیے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. مومن نے اس لیے بس عذاب سے بے خوف ہو جائیں. کیا پتہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. اور فرض کر لیں کہ مرتے وقت اگر کلمہ نصیب ہو بھی گیا ہے تو کیا معلوم کہ پہلے دوزخ یا جہنم میں اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں جانا ہو. کون سا آپ ڈائریکٹ ہی جنت میں چلے جائیں جون سا. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ کرکس یہ ہے اس کا کہ جو میں نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی لیکن مجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. تم نیک اعمال کی کوشش کرتے رہو. تم نیک اعمال کی کوشش کرو. اس لیے اپنے اعمال کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا نمازی ہوں, میں بڑا روزے دار ہوں, میں بڑا سخی ہوں. نہیں. یہ تو جب انسان کبھی تنہائی میں آئینے کے آگے کھڑی ہوں نا اور اپنے گریبان کے اندر جھانکیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے آپ نیک ہیں اور کتنے آپ گنہگار ہیں. اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے. ویسے تو ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہی ہوئے ہیں نا جن سے. اس لیے اپنے اعمال کے اوپر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میرا بڑا عمل, میرا بڑا عمل, میرا بڑا. نہ پکڑنے کے پر آ جائے تو ساری زندگی کے جو اعمال ہیں. اور کیوں یہی چیز ہے نا کہ کافر کو بھی اگر جنت میں داخل کر دے تو اس کے لیے عین عدل ہے. وہ ناانصافی نہیں کر رہا. کیوں؟ وہ اپنی سلطنت میں کر رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے. کوئی آپ کے گھر میں یا آپ کی سلطنت میں تو کچھ نہیں کر رہا. وہ اپنی سلطنت میں کر رہا ہے. جو چیز اس کے ملک میں ہے وہ جو مرضی کرے. اور بخشنے کے اوپر آئے تو پھر ایک طوائف, ایک زانیہ عورت جو فقط حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی کہ جس نے صرف اتنا سا عمل کہ ایک پیاسا کتا تھا اس کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ بخش دیے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. بخشنے پر آئے تو پھر ایسے ایسے لوگوں کو بھی بخش دے. شیخ محی الدین ابن عربی آپ لکھتے ہیں کہ صدیوں پہلے کی بات ہے, بخارا کے اندر ایک حکمران تھا جو بڑا سخت اور بد مزاج تھا. بڑا ظالم حکمران تھا. لوگ اس سے تنگ تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ یہ بندہ کسی طرح مر ہی جائے. بہت سخت آدمی تھا اور سردیوں کا موسم تھا اور ان علاقوں میں سردی اتنی سخت پڑتی ہے. میں ان علاقوں اور ان ملکوں میں سے ہو کر آیا ہوں کہ سردیوں میں جو بہتے ہوئے دریائیں ان کا پانی برف کی صورت اختیار کر جاتا ہے. ان دریاؤں کے اوپر پانی کے اوپر آپ چل رہی ہوتی ہیں. ایسی سردی پڑتی ہے. بہتے دریا جمے ہوئے ہوتی ہیں برف سے جن سے. تو وہ علاقے جن سے تو وہ گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا تو راستے میں نا اس کی نظر ایک بیمار کتے کے اوپر پڑی. ایک بیمار کتے کے اوپر پڑی جو مرنے کے قریب تھا. سردی سے ٹھٹر رہا تھا. تو اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں ترس آیا اور ایک ملازم کو کہا کہ اس کتے کو لے کر نا میرے محل میں چلو, میرے گھر چلو اور میرے آنے تک اس کا خیال رکھو.
اچھا گھر آیا، اس نے آگ جلائی اس کتے کے لیے، کتے کو اس کے پاس بٹھایا، اس آگ کے پاس، اس کے آگے روٹی رکھی، اس کو کھانا کھلایا، اس کے جسم پر تیل ملا، ایک کپڑے کا ٹکڑا اس کے اوپر ڈال دیا کیونکہ وہ ٹھٹر رہا تھا سردی سے جون سے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کتا ٹھیک ہو گیا، چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جو حکمران تھا بخارا کا، وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے، بخارا کے لوگوں نے اس کے مرنے کے اوپر خوشیاں منائی کہ چلو وہ دفع ہو گیا، مر گیا جون سے۔ شیخ محی الدین ابن عربی آپ فرماتے ہیں کہ جس دن اس کا انتقال ہوا، اگلے دن بخارا میں ایک اللہ کے ولی کو، اسی ظالم حکمران کو اس نے خواب میں دیکھا۔ ایک اللہ کے ولی نے اس کے مرنے کے بعد اگلے دن اس کو خواب میں دیکھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس اللہ کے ولی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ رب العزت نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور فرمایا، اللہ نے مجھے کہا کہ تو بھی میرے نزدیک ایک کتے کی مانند تھا، کتے کی مانند، تیرے کام انسانوں جیسے نہیں تھے، جانوروں جیسے تھے، مگر وہ جس کتے پر تو نے رحم کیا تھا، جو سردی سے بیماری میں مر رہا تھا، جو تو نے اس پر رحم کیا تھا، تیرے اس عمل کو دیکھ کر میں نے تجھ جیسے کتے کو بھی بخش دیا، جو تو نے اس کتے کے اوپر رحم کیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے اوپر گھمنڈ نہ کرے، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں بہت بڑا قاری ہوں، میں بہت بڑا حافظ ہوں، نہ، کوئی اپنے اعمال کے اوپر گھمنڈ نہ کرے، یہ تو سب وہ مالک ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ کس کو کیسے لے کے چلتا ہے۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی نازل کیا، اور پانی سے تمہاری رزق کے لیے پھل پیدا کیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہذا تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ شرکا نہ بناؤ، جبکہ تم جانتے ہو۔ یعنی اب جب تم نے اتنے دلائل دیکھ لیے اس کائنات کے اندر اور مان لیا، بلکہ کافروں نے بھی مان لیا کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، جب اتنی نشانیوں کو دیکھ لیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہو، یہ ایک ہی خدا ہے جو سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے۔ مثلا ہر کثرت جو ہے یہ وحدت کے تابع ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ تمام جو کثرت سے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تمام سننے والے ہیں نا، سنانے والا ایک ہے۔
ہر کثرت کسی نہ کسی وحدت کے تابع ہوتی ہے. آپ سب پیر بھائی ہیں نا, کسی نہ کسی کے مرید ہیں. آپ سب کی کثرت کسی ایک کی ارادت میں داخل ہے. ایسے ہی ہے نا. وزیر بے شمار ہوتی ہیں, کیا وزیر اعلیٰ بھی بے شمار ہوتی ہیں؟ وزیر اعلیٰ کتنی ہوتی ہیں؟ اور ان پر وزیر اعظم کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. کانسٹیبل کئی ہوتی ہیں, ہیڈ کانسٹیبل کتنی ہوتی ہیں؟ کسی آرگنائزیشن میں ڈائریکٹر کئی ہوتی ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر کتنی ہوتی ہیں؟ ایسی ہے نا. یہ چیئرمین کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتا ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اب اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. جب اتنی ان گن نشانیاں تم نے دیکھ لی ہیں کہ ایک اللہ ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے, تو اب ایم ہی ہٹ دھرموں کی طرح اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.